بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسب و خاندان۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا۔ علاوہ ازیں بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزماں سرور عالم کی بعثت ہیں، جو دوسرے تمام اعزازات بلند تر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ اس طرح حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ فاطمہ مشرف با اسلام ہوئے اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کفن و دفن کے انتظامات فرمائے تھے اور اپنا قمیص مبارک ان کے کفن میں شامل فرمایا، اور قبر کے تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورا کرنے میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور میں نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر قبر کے شدائد آسان ہوں۔ ولادت اور تربیت۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئے۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسے جالہانہ رسوم سے متنجب رہتے تھے۔ قبول اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک کی خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اعزاز و اقربا کی دعوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانثاری کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا، اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پرسکون اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ علل صبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ دراں حالانکہ حضور نبی کریم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنی اکرم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانت ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن اعظم مدینہ منورہ ہوئے۔ غزوات میں شجاعت کے کارنامے نمایاں۔ 20 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانصار صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم مکہ سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجو نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسفر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہہ تیگ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ 30 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور نبی پاک کو پہاڑ کی طرف لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 40 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 50 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم بھی علم نبوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 60 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی آنت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ 70 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس موقع میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس موقع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ 70 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خونریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکے میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرت ثابت قدم رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 90 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک نے ان کے غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائے اور یہ اعلان کر دے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے خدا، اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ علم و فضل کے کمالات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا، اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ وہ حضور نبی کریم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفائی میں حضور نبی کریم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقرب اور تربیت کو ان کے فضائل کی اصلی بنیاد قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقرب و اختصاص کی بنا پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض موقعوں پر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ چند مخصوص احادیث بھی قلم بند کر لی تھیں۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدا ہی سے علم و فضل کے گہوارے میں تربیت پائی تھی، اس لیے صحابہ کرام میں آپ رضی اللہ عنہ غیر معمولی تجربہ اور فضل و کمال کے مالک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ اسلام لانے کے وقت اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت کم تھی، تاہم آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری امور انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ نبی اکرم کی طرف سے بعض مکاتبین فرامین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ صلح نامے کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی قریش کے درمیان طے پایا ہے۔ اس پر قریش مکہ کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم تو محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو حضور نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان الفاظ کو میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو کاٹ دیا۔ تفسیر اور علم القرآن۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور نبی پاک کی زندگی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا، بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے بھی واقف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار مفسرین قرآن کے اعلیٰ طبقے میں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اس کمال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی شریک نہیں۔ علم ناسخ و منسوخ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک سے اجتہاد اور مسائل کے استنباط میں آپ رضی اللہ عنہ کو ید تولہ حاصل تھا۔ چنانچہ تحکیم کے مسئلے میں خوارج نے اعتراض کیا کہ فیصلے کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں دونوں کے خاندانوں میں سے حکم بنانے کی اجازت دی ہے، تو امت محمدیہ میں اختلاف ہو جانے پر حکم بنانا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا امت محمدیہ کی حیثیت ایک مرد اور ایک عورت سے بھی خدا کی نگاہ میں کم ہے؟ قرآن پر عمل کا شوق۔ قرآن کے علم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن پر عمل میں بھی دوسروں پر سبقت لے جانے والے تھے۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس آیت پر عمل کیا۔ مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن جلد 5 میں اس آیت کی تشریح میں ابن جریر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ یہ حکم صرف ایک دن یا دوسری روایت کے مطابق 10 دن تک باقی رہا۔ آیت نمبر 13 میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صدقہ دینا ضروری نہ رہا۔ علم حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے 30 سال حضور نبی پاک کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے۔ نبی پاک کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے عہد میں دعوت و ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد رہی، اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیض جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کی تعداد 586 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم کے علاوہ اپنے رکفاء محترم اور ہم اصلوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی اولاد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ رومی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام کے علاوہ بہت سے تابعین اعظام نے حدیث کے علم کا فیض پایا ہے۔ فقہ و اجتہاد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی کبھی کبھی
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضل و کمال کا ممنوع ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ رضی اللہ عنہ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ منصب قضاء اور عدالتی فیصلے، قرآن و سنت اور عقل و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم نے انہیں فرمایا تھا، علی، جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماہر، عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون کر لیا تھا۔ تقریر و خطابت، تقریر و خطابت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خداداد ملکہ حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تقریریں نہایت خطیبانہ، مدلل اور بہت مؤثر ہوتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کو نہج البلاغہ کے نام سے 4 جلدوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ان خطبات نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو فصیح و بلیغ مقرر بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بہت سے اشعار بھی منسوب ہیں۔ معرکہ خیبر میں آپ رضی اللہ عنہ کا رضیہ شہر بہت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض اقوال اور فرمودات علم و حکمت کی قیمتی موتی ہیں، ان سے قیامت تک رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی۔ چند ایک بطور نمونہ پیش ہیں۔ اللہ کی معرفت کے بارے میں انہوں نے فرمایا، میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا۔ نیز فرمایا، تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ حضور نبی کریم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں خدا نے اس وقت بھیجا جب ہدایت کے نشان پرانے ہو چکے تھے اور دین کے راستے مٹ چکے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا حق کی دعوت دی، دنیا کو نصیحت کی، ہدایت کی طرف رہبری کی اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ایمان کے بارے میں فرمایا، ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو تو بے شمار ہیں، توالد کے خوف سے ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے عالی نسب خاندان سے عقیدت کے اظہار کے لیے میرے ایک پوتے کا نام علی رکھا گیا ہے اور دوسرے پوتے کا نام حسن ہے۔ میری ایک نواسی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔